السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور بات ہوگی کالج عثمان کی، جس کا عروج اب زوال میں بدلنے جا رہا ہے۔ تمام تدبیریں الٹی پڑ رہی ہیں اور مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی کے مصداق مسئلے اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کالج عثمان ایک تاریخی ڈرامہ ہے، لیکن کہانی کچھ ایسی ہے کہ گویا آپ کوئی ہندوستانی فلم دیکھ رہے ہوں یا ہندوستانی کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوں۔ عقل و شعور سے بے پرواہ، بس اپنی مرضی کی کہانی، وہ بھی فضول ترین واقعات، ایسے کہ گویا ارادہ کیا جاتا ہے اور بس کام ہو جاتا ہے۔ اس سب کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کی توجہ ختم ہو گئی ہے۔ اگرچہ لوگوں نے بہت انتظار کیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کہانی پھر سے بہتر ہو جائے گی، تاریخ والے واقعات دکھائے جائیں گے اور بورسا کی فتح دکھائی جائے گی، عثمان غازی کے جو اصل ساتھی تھے وہ ان کے ساتھ دکھائے جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا اور لوگ اب مایوس ہو چکے ہیں۔ آنے والی تازہ خبریں نہایت بھیانک ہیں، اور پہلی خبر یہ ہے کہ کالج عثمان کی ریٹنگ زمین بوس ہو گئی ہے، یعنی منہ کے بل نیچے آ گری ہے۔ اب تک ہوتا یہ آیا تھا کہ ریٹنگ کم ہونے کے باوجود بھی کالج عثمان بدھ کے روز ہمیشہ پہلے نمبر پر یعنی سر فہرست رہا کرتا تھا، لیکن 6 سالوں میں اب یعنی آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کالج عثمان کی قسط بدھ کے روز پہلے نمبر پر نہیں آئی۔ ترکی میں یہ بات بریکنگ نیوز کے طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ کالج عثمان کے فینس سوگ اور صدمے کی کیفیت میں ہیں، جبکہ پہلے نمبر پر آنے والے جشن منا رہے ہیں۔ اس سے آپ صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ بری خبر یہ ہے کہ کالج عثمان سیزن 6 کی آخری قسطیں یعنی جو قسطیں بچ گئی ہیں انہیں لکھنے کے لیے ایک نئے شخص کو ہائر کیا گیا ہے، اور اس شخص کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ آدمی عثمان غازی کو سلطان راہی بنا دیتا ہے۔ واقعات عجیب و غریب ہو جاتے ہیں اور بات چیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ واقعات کم ہو جاتے ہیں، یعنی کہانی سلو موشن کے انداز میں چلنے لگتی ہے، آگے بڑھنے کے بجائے ایک ہی جگہ واقعات ٹھہر جاتے ہیں۔ اور یہ صاحب ہیں اتیلا انگین، دیرلش ارطغرل میں کارڈینال تھامس کا کردار ادا کیا تھا انہوں نے۔ تو فی الحال کالج عثمان کی صورتحال یہ ہے اور یہ حالات ہیں۔ اگر بات کی جائے گزشتہ قسط کی، تو ہماری دی گئی تمام خبریں اور پیش کیے گئے تمام اندازے درست ثابت ہوئے ہیں، پھر وہ علاؤالدین کا قبیلے سے جانا ہو اور پھر منگولوں کے ہتھے چڑھ جانا ہو، بالا اور عثمان کے ناراضی ہو، صوفیہ کا جنگ آ کر رکوانا ہو اور عثمان سے اتحاد کرنا ہو اور اتحاد کر کے حلیمہ کے پاس جانا ہو، یا پھر اندازوں اور لیک ہونے والی خبروں کے مطابق حلیمہ کا کھائی میں چھلانگ لگا دینا ہو، یا پھر گلاڈیوس کا اور اولوگجار کا آپس میں اتحاد کر لینا ہو اور عثمان کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہو۔ ساری باتیں، سارے اندازے اور ساری خبریں درست ثابت ہوئی ہیں۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ آنے والی قسط میں کیا کچھ ہوگا یا کیا ہونے والا ہے؟ کیا گونجا ماری جائے گی؟ کیا علاؤالدین رہا ہو پائے گا؟ حلیمہ کا انجام کیا ہوگا؟ فاطمہ بھی نشانے پر ہے، اس کا کیا ہوگا؟ علاؤالدین کو صوفیہ کے قاتل ہونے کا پتہ کیسے چلا ہے؟ اس کے علاوہ گلاڈیوس اور اولوگجار کا جو اتحاد ہے وہ کیا گل کھلائے گا؟ تو چلیے بات شروع کرتے ہیں حلیمہ سے۔ آخر کار ایک طویل کہانی، لڑائی اور قصے کے بعد حلیمہ کا راز کھل ہی گیا ہے اور اب ساری دنیا کو اس حقیقت کا علم ہو گیا ہے، مگر کہانی میں ٹوئسٹ تو رکھنا ہی ہے، لہٰذا اسے دونوں طرف سے پھنسا دیا گیا، احساس جرم میں گرفتار کر دیا گیا اور پھر اسے خودکشی پر مائل کر لیا گیا۔ ویسے آپس کی بات ہے، تاریخی ڈرامے میں یہ کیا ہی فضول آئیڈیا استعمال کیا گیا ہے بھائی، اور یوں چھوری نے چھلانگ دے ماری ہے بھائی، لیکن ٹینشن نہیں لینے کا بلو، یہ آئیڈیا ہندوستانی ہے، لہٰذا چھوری کو کچھ نہیں ہوئے گا اور وہ اگلی قسط میں ایک بار پھر ہنستی کھیلتی اور بچتی ہوئی بھاگتی دوڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حلیمہ اوپر سے کودے گی اور پانی میں گرے گی، سو یہی ہوگا، وہ پانی میں گرے گی اور اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یا دلیل یہ ہے کہ پہلے ٹریلر میں عثمان غازی، بالا اور باقی لوگ مطمئن نظر آ رہے ہیں، یعنی غم، دکھ، پریشانی یا سوگ کی کیفیت میں نظر نہیں آ رہے، اور یہ چیز بتا رہی ہے کہ حلیمہ یا تو مل گئی ہے یا پھر اس کی موت کے ثبوت نہیں ملے، یا پھر زندہ ہونے کا امکان اور امید ملی ہے، جس سے انہیں یقین ہو گیا ہے کہ حلیمہ کو کچھ نہیں ہوا۔ پہلے ٹریلر میں اورہان کہیں نظر نہیں آ رہا، جس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ اپنی بہن حلیمہ کے تعاقب یا تلاش میں نکل گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ تلاش کر کے ہی لوٹے گا یا پھر یہ کہ کوئی سراغ ڈھونڈ کر لے آئے گا۔
دوسری طرف گونجا اور علاؤدین پکڑے جا چکے ہیں اور دونوں ہی مشکل میں ہیں۔ گونجا تو تلوار کی ضد پر ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گونجا کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ اگر تو یہ خواب ہے تو ظاہر ہے کہ گونجا کا سر قلم ہو جائے گا، اور اگر یہ خواب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گونجا کو کچھ نہیں ہوگا اور آخری لمحے میں تلوار پر تیر آ کر لگے گا، یا کوئی چیخے گا، یا پھر گونجا خود تلوار کے نشانے سے دور ہو جائے گی اور یوں گونجا بچ جائے گی۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ گونجا کا کردار چاہے غیر تاریخی ہی کیوں نہ ہو، بہرحال ہے تو وہ کہانی کا اہم کردار، اور اسی لیے اہم کردار کا کسی غیر اہم کردار کے ہاتھوں مارا جانا مناسب نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کی مثال آپ سلطان محمد فاتح کی اس ہفتے کی قسط میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں قسطنطنیوس کو سلطان محمد فاتح نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، حالانکہ تاریخ میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شہنشاہ کے مرنے کی 2 سے 3 مختلف روایات ملتی ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ قسطنطنیوس سلطان کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ بس بات اتنی ہے کہ چونکہ قسطنطنیوس ایک اہم کردار تھا، لہٰذا اس کا خاتمہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے تھا، یعنی شایان شان۔ لہٰذا گونجا کا خاتمہ یہاں نہیں ہوگا اور وہ بچ جائے گی۔ دوسری طرف علاؤدین اولوگزار کو بتا رہا ہے کہ ایسان بیگے کو ہم نے نہیں، صوفیہ نے مارا ہے۔ تو اب سوال یہاں یہ ہے کہ اسے پتہ کیسے چلا ہے؟ اس کا جواب بھی بہت واضح ہے۔ جیسے کہ ہم گزشتہ قسط میں دیکھ چکے ہیں کہ بیگم خاتون نے منگولوں کا کیمپ جوائن کر لیا ہے، اور منگولوں کی جانب سے چین کے اسپیشل مارشل آرٹ فائٹرز کو بلایا گیا ہے۔ بیگم خاتون ان کا سامنا کر پائی ہیں، اور نہ ہی علاؤدین اور گونجا جیسے باکمال تلوار باز۔ اس سے منگولوں کی طاقت بڑھ گئی ہے، اور منگولوں کی طاقت کا اندازہ بھی ہو رہا ہے، اور علاؤدین کو اغوا بھی بیگم خاتون نے ہی کروایا ہے۔ اب یقیناً بیگم خاتون ان لوگوں کو بے ہوش سمجھ کر، یا پھر یہ کہ گرفتار سمجھ کر اور بیچارگی کی حالت میں سمجھ کر اس نے ایسان بیگے کے قاتل کا ذکر کر دیا، یا پھر جان بوجھ کر اس کے سامنے ذکر کر دیا، اور یوں علاؤدین کو علم ہو گیا، اور وہ پھر یہ بات اولوگزار کو بتاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اولوگزار یقین کرے گا یہ نہیں، اور آگے کیا ہوگا اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اور اب بات ہو جائے فدائیوں کی آمد کی۔ کورلوش عثمان میں فدائیوں کی آمد ہو گئی ہے۔ یہ فدائی کون ہیں؟ حسن بن صباح کے فدائی ہیں، جنہیں آپ اس سے پہلے الپرسلان میں اور اس سے پہلے دوسرے جو ڈرامے بنائے گئے تھے سلجوقوں پر، ان میں آپ انہیں پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ڈرامے میں بھی دکھایا جانا چاہیے تھا، بلکہ پچھلے سیزن میں تو دکھایا گیا تھا، لیکن اس سیزن میں نہیں دکھایا گیا، حالانکہ اس سیزن میں ان کا کردار بڑا اہم تھا اور دکھایا جانا چاہیے تھا، اور کیا پتہ یہ کہ آنے والی قسطوں میں دکھایا جائے۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ فدائی تو چنگیز خان کے دور میں ختم ہو چکے تھے، تو پھر اب یہ کہاں سے ٹپک پڑے ہیں؟ اس کا جواب بڑا سادہ ہے۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو چنگیز خان نے اپنے بیٹوں کے گٹھ جوڑ سے حسن بن صباح کے قلعے ملک الموت پر قبضہ کر کے اسے تباہ کر دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس نے باقی بچنے والے فدائیوں کو اپنی مٹھی میں کر کے انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال بھی کیا ہوگا، اور اب یقیناً یہی وہ باقیات ہیں جو اب کورلوش عثمان میں نظر آ رہی ہیں۔ اور اب جب یہ آ ہی گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والی قسطوں میں کافی سارے کردار شہید ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اور فدائی چونکہ زہر دے کر مارنے میں ماہر تھے، لہٰذا یہ لوگ کسی کو زہر دیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ یعنی آنے والی قسطوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ علاؤدین کا کردار کافی پھلتا پھولتا نظر آئے گا، خاص طور پر زہر خورانی کے بعد اس کا تریاق تلاش کرنے میں علاؤدین کا بڑا کردار نظر آئے گا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والی قسطیں کہانی کے لحاظ سے کافی سسپینسفل، ایکشن سے بھرپور اور خون سے لت پت نظر آنے والی ہیں۔ ہمیں امید ہی نہیں یقین ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بہت سارے چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن پر ابھی بات کرنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ آج کی ویڈیو کا وقت مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا آنے والی ویڈیو میں ان تمام موضوعات پر یا رہ جانے والے تمام موضوعات پر پوری تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔